یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں جہاد کا حکم دیا ہے، اور صرف نبی کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کو جہاد کی تیاری کے لیے کہا ہے۔ حرض کا مطلب ہوتا ہے تیار کرو، حرض یحرض تحرید، یعنی ان کی تیاری کرو، اب اس کام میں لگنا ہے ان کو۔ اور یہ تحرید کا معنی یہ ہے کہ جب سے یہ حکم آیا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ کام رکنا نہیں چاہیے۔ تحرید یعنی تسلسل کے ساتھ میں یہ کام چالو رہنا چاہیے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ، انہیں تیار کرو۔ جہاد کے فوائد، اس کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اور اس کے مطالبات ان کو بتاؤ کہ جہاد کیا ہے، جہاد کسے کہتے ہیں، جہاد کے فائدے کیا ہیں، جہاد سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ جہاد سے حاصل ہوتا ہے دنیا میں عزت، آخرت میں عزت، جنت میں اونچا مقام، اللہ کا قرب، یہ ساری کی ساری چیزیں ملتی۔ اور جس قوم نے جہاد چھوڑ دیا وہ قوم ذلیل اور رسوا ہو گئی، ذلت اور خواری ہے۔ ان یکم منکم 20، اگر تم میں سے 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے، 20 صابرون، 20 بھی صبر کرنے والے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے ڈٹ جانے والے۔ صبر کا مطلب وہ نہیں ہے کہ تھپڑ کھایا تو منہ بنائے بیٹھے ہیں، ڈٹ جانے والے، پیچھے مڑنے والے نہیں، ہٹنے والے نہیں، ٹک جانے والے لوگ، ثابت قدم رہنے والے لوگ۔ اگر تمہارے میں وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صابرون، اگر 20 بھی تمہارے ساتھ ہوں گے صبر کرنے والے یعنی ڈٹ جانے والے، تو کیا ہوگا؟ یغلبوا 200، 200 کو الٹا کر دیں گے۔ 20 مومن صبر کرنے والے، ہمت حوصلہ رکھنے والے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے 20 نکلیں گے تو 200 کا خاتمہ کر دیں گے۔ یغلبوا 200، 200 پر غالب آ جائیں گے، 200 ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر تم میں صرف 100 لوگ ہوں گے صبر کرنے والے یعنی ہمت سے کام لینے والے، ڈٹ جانے والے، الفم یغلبوا الفم من الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے 1000 لوگوں پر 100 غالب آئیں گے۔ ایک کے حصے میں کتنا آیا؟ یہی چیز قرآن میں سمجھائی گئی تھی صحابہ کو، اور اسی بنیاد پر صحابہ نے 313 نے کتنوں کو مارا تھا؟ 1000 کے لشکر کو۔ اور یہی بنیاد تھی حضرت خالد ابن ولید نے غزوہ یرموک میں 30,000 کی فوج تھی اور مارا کتنوں کا تھا؟ 1.5 لاکھ کو۔ میدان جنگ کو لاشوں سے پاٹ دیا تھا۔ یہ تھا ان کا ایمان قرآن پہ، اللہ کے حکموں پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اگر تم میں سے صرف 100 لوگ ہوں گے ڈٹ جانے والے، ہمت اور حوصلے سے کام لینے والے، ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا الفا من الذین کفروا، کافروں کے 100 بھی 1000 بھی ہوں گے تب بھی ان پر یہ 100 غالب آ جائیں گے۔ کیوں غالب آ جائیں گے؟ وہ 1000 ہیں، تم 100 ہو۔ غالب آنے کی وجہ
اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ وہ قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی، بدعقل لوگ ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے سمجھ نہیں ہے، نا سمجھ بے وقوف لوگ ہیں. اسی لیے تو گوبر کھاتے ہیں، اسی لیے تو گائے کا منہ پیتے ہیں، اسی لیے تو پتھر کے آگے جھکتے ہیں، اسی لیے تو سانپ کی پوجا کرتے ہیں، اسی لیے تو مورتی پوجا کرتے ہیں، اسی لیے تو پانی کی پوجا، سورج کی پوجا، زمین کی پوجا. کون سا ایسا مسئلہ چھوڑا ہے، کون سی ایسی چیز چھوڑی جس کی پوجا نہیں ہے؟ انسان اگر بہت طاقتور آ جائے تو اس کو بھی بھگوان، اس کی بھی پوجا. کوئی چیز چھوڑی انہوں نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کہا ہے بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ کفر کرنے والے عقل نہیں رکھتے ہیں، بد عقل ہیں، ان کے عقل ہی نہیں ہے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ، کیوں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ، ارے یہ وہ قوم ہے لا يفقهون، جس کے عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے بالکل. اس واسطے کہ وہ سمجھ لو، یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے. اب اس میں جہاد کے بارے میں بات کی گئی، جہاد کی ترغیب دی گئی. اس حکم پر آپ نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے جیسے ترغیب دی وہ درج ذیل، یعنی اس حدیث کے اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے. اس میں جو بات کہی گئی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک شام یا ایک صبح نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی یہ دنیا ہے وہ بہتر ہے. اب نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ جھولیا جھنکڑا لے لو، پتیلی اور لہسن پیاز لے لو، گوشت روٹی لے لو اور مسجدوں میں دائیں دائیں کرو. اس کے لیے یہ نکلنا، اس کے لیے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس زمانے میں جہاں پر نکلنے کی بات ہو رہی، اس زمانے میں پورے علاقے میں مسجدیں تھیں، صرف مسجد نبوی، مسجد قباء تھی مدینے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکلنے کے لیے کہا تھا. کہاں؟ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے. یہاں بات جہاد کی ہو رہی ہے. اس آیت کے ضمن میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا تھا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، یعنی اگر گئے تو لوٹے، لوٹ آئے تو نصیب، نہ لوٹے تو اللہ کے راستے میں قبول. آج ہمارے وہاں ان بیچاروں نے اپنے اوپر فٹ کر لیا ہے کہ ہمارے ہی کام جہاد ہے. ارے اللہ کے بندو، اگر یہ جہاد ہے تو وہ کیا تھا جو صحابہ نے کیا، جو رسول نے کیا؟ اسے کیا نام دو گے اگر تم اپنے اس کام کو، کھانے پینے کو، ہر جمعہ بریانی چل رہی، یہ جہاد ہے بریانی کھانا؟ وہاں تو سوکھے پتے بھی نہیں ملتے تھے، درختوں کی چھال اور درختوں کے پھل مل جاتے تھے، سوکھے کے جو کچھ ہے سب کھا جاتے تھے، ورنہ اپنی سواریاں کاٹ کر کھا جاتے تھے، اونٹ بکریاں جو مل جاتی تھی ان کو. ایسے زندگی گزاری انہوں نے، اس کا نام جہاد رکھا تھا. تم نے ساری زندگی پہ ان کی پانی پھیر کر اپنے اس 2 ٹکے کے کام کو جو ہے نا تم نے جہاد کا نام دے دیا. کھانے پینے کا اور یہ مسجدوں میں لہسن پیاز کھا کے سڑانے کا نام جو ہے وہ تم نے جہاد رکھا ہوا. پورا حدیث کا بھی معنی اور قرآن کی آیت کا بھی معنی بدل کر رکھ دیا ان لوگوں نے. تبھی تو مولانا سعید احمد پالن پوری نے، دیوبند کے جو بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے گمراہیاں پھیلانے کا کام شروع کیا ہے، اور سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا کام ہی جہاد ہے. اور دوسری گمراہی یہ ان کی کہ ہمارا ہی کام جو ہے ہم ہی کام کر رہے ہیں، دوسرے لوگ کوئی دعوت کا کام ہی نہیں کر رہے، ہم ہی کام کر رہے ہیں. تو صحابہ نے کیا کیا تھا؟ نہ جہاد کیا، نہ، کیونکہ یہ کام تو انہوں نے کیا نہیں. تو اس طرح سے امت کے اندر بزدلی اور بددینی پھیلائی جا رہی. جہاد کا مطلب یہ خیر من الدنیا وما فیہا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا. اور امام بخاری نے نقل کہاں یہ حدیث کہاں کی؟ کتاب الجہاد، جہاد کے اندر، کتاب الجہاد کے اندر باب الغدوۃ والروحۃ فی سبیل اللہ. اور امام مسلم نے اس کو کتاب الامارہ کے اندر باب فضل الغدوۃ والروحۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا، آنا اور جانا، ایک قدم بڑھانے کے بارے میں اس کو نقل کیا ہے.
دوسری حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے، ایسے ہیں جیسے ہمیشہ روزہ دار اور شب زندہ کرنے والے۔ اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر اسے موت آ گئی تو جنت میں داخل کرے گا، یا پھر اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ صحیح و سالم واپس لوٹائے گا۔ بخاری کتاب الجہاد، یہ بھی کتاب الجہاد کے اندر نقل کیا، اور کتنی بڑی بات کہی ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں چلا گیا اور شہید ہو گیا تو اس کو جنت ہے، اور اگر واپس آ گیا تو اس کو اجر اور مال غنیمت ملے گا۔ ان کے وہاں کون سا مال غنیمت ملتا ہے؟ یہ لوگ جو جھولیا جھنگڑا لے کے جاتے ہیں ان کو کون سا مال غنیمت ملتا ہے؟ یا ان کا کون سا آدمی شہید ہوتا ہے؟ یہاں بات حدیث میں آیت کے ضمن میں جو بات کہی جا رہی وہ یہ کہ اللہ اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے اللہ نے ضمانت دی ہے کہ اگر اسے موت آ گئی تو جنت میں داخل ہوگا، یعنی اگر وہ شہید ہو گیا تو جنتی ہے، اور اگر واپس آ گیا تو وہ جو جنگ جیتے گا تو مال غنیمت ملے گا۔ مال غنیمت سے مراد ان کا ساز و سامان، ان کے ہتھیار، ان کے بیوی اور بچے سب اس کے ہو جائیں گے۔ یہ کون سا جہاد کر رہے ہیں جو آج تک کوئی ایک آدمی بھی شہید نہیں ہوا؟ یعنی اسلام کو بگاڑنے کی ایک شکل پیدا کر دی ان کو بدبختوں نے، حدیث اور قرآن کا معنی ہی بدل کے رکھ دیا۔ اور جہاد کی بات کرو تو موت آتی ہے ان کو، چہرے دیکھو ایسے لگتا ہے جیسے ان کے کسی نے ان کے مال پہ ڈھانکا ڈال دیا، ایسے چہرے ہو جاتے۔ بخاری کتاب الجہاد، باب افضل الناس مؤمن مجاہد بنفسه ومالہ، یہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے اس باب میں کہ سب سے بہتر مومن مجاہد وہ ہے جو اپنا مال اور اپنی جان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ یہ کون سا جہاد ہے جہاں جان خرچہ نہیں ہوتی، خالی مال ہی ملتا آتا جاتا ہے؟ یہ کون سا جہاد ہے؟ خالی بریانی کے چکر میں مارے پھرتے، کاہل، سست، اپنے بیوی بچوں سے جان چرانے والے لوگ، پیچھا چھڑانے والے لوگ۔ گھر میں رہیں گے تو بازار کرنا پڑے گی، گھر میں رہیں گے تو یہ سب نہ، چلو نکلو، چھوڑو ان کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے اوپر۔ سست لوگ، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑا پالے اور اس کی وجہ اللہ پر ایمان اور اس کے وعدوں کی تصدیق ہو تو بلا شبہ اس گھوڑے کا کھانا پینا، لید، پیشاب قیامت کے دن اس مجاہد کے ترازو میں بطور نیکی رکھے جائیں گے۔ بخاری کتاب الجہاد، من احتسب فرسن، یعنی جس نے گھوڑا اس لیے پالا کہ اللہ کے راستے میں اس کو استعمال کیا جائے گا، گھوڑے پر بیٹھ کر۔ کون سا گھوڑا پالا ہے تم لوگوں نے؟ کس گھوڑے پہ جہاد کرتے ہو؟ یہاں دیکھو حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس گھوڑے کا کھانا پینا، اس کا پخانہ پیشاب، لید قیامت کے دن اس مجاہد کے ترازو میں نیکی کے طور پہ استعمال کیا جائے گا۔ ایک مسلمان کا 10 کافروں پر غالب آنے کی وجہ، یعنی لڑائی سے کفار کا مقصد قبائلی یا قومی عصبیت کے سوا کچھ نہیں، جبکہ مومنوں کا اپنی جان تک قربان کرنے کا مقصد اللہ کے کلمے کی سربلندی اور بالادستی اور رضا الہی کا حصول ہے۔ علاوہ ازیں وہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے ساتھ ہی وہ سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے، جبکہ کافروں کو موت بہر صورت ناگوار ہوتی ہے، ہر حال میں وہ ناگوار سمجھتے ہیں اور وہ لڑائی میں اپنی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جبکہ مومن جان دینے اور شہادت کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ ایمانی قوت ہے جس کی بنا پر ایک مومن اپنے جیسے طاقتور 10 کافروں کے مقابلے سے بھی جی نہیں چراتا اور نہ ہی اسے ہمت ہارتا ہے، بلکہ انہیں اپنے سے 10 گنا کافروں پر غالب آتا ہے۔ ایک 10 پہ بھاری مومن اگر ہے، وہ صابر اگر ہے، وہ ڈٹنے والا اگر ہے۔ کون آج تک ڈٹا ہے؟ کون سا انہوں نے جنگ کی ہے؟ کہاں جا کے جہاد کیا ہے انہوں نے؟ ہر آیت، ہر قرآن کی آیت کو اور ہر حدیث کو اپنے جہاد پہ جوڑے لیتے، 3 دن نکلو، 10 دن نکلو۔ یہاں تو ایک رات، ایک صبح، ایک شام کی بات کی جا رہی کہ اگر تم نے اللہ کے راستے میں تیار ہو کر
ایک رات بھی گزار دی ہے، اور اگر وہ رات بھی ہے تو تمہاری دنیا کی زندگی سے بہتر ہے. خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے وہ ایک رات. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں جہاد. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.